بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 983، سورۃ الفتح۔ اس کا تعارف، سورۃ الفتح قرآن کی سورت جو ہے یہ سیریل کے حساب سے 48 نمبر پر ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 39 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا بنیادی بیانیاں دے چکے ہیں، بنیادی آیتیں پڑھی ہیں میں نے، آخری آیتیں بھی 6-7 پڑھی ہیں، لیکن پہلے ویلاگ میں چونکہ لمبا تھوڑا اس کے اندر بیان ہے، اس لیے اس کو ہم دوسرے ویلاگ کے اوپر لے آئے ہیں۔ تو سورۃ الفتح کا جو بیان ہے، جو انٹروڈکشن ہے یا اس کی شان نزول ہے، صرف وہ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال حضور اکرم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ حضور اکرم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر ہمراہ آور ہوئے تو ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دوں گا۔ میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کر یعنی ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جو اب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے ہیں جواب میں یعنی ریٹرن میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے ہیں اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضور اکرم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ ہے، فتح الباری میں یہ ہے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام معاہدہ کیا جاتا ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصہ کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں۔ تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے۔ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں، یعنی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اور یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور اسی کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کی بجائے ان کافروں سے بھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم نے یہ شرط منظور کر لی۔ صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضور کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور حضور اکرم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ اس چھاپے مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے حضور اکرم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرائط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی رکھیں اور ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضور اکرم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے
8वें साल 10,000 सहाबा کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حضور اکرم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورت فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا اور صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس میں ایک چیز کا ڈیٹیل میں ذکر نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا کہ جب حضرت عثمان گئے اور وہاں یہ بات پھیل گئی کہ ان کو مار دیا گیا ہے، تو اس کا آگے جواب کیا ہوا، کیا رزلٹ نکلا، وہ اس میں نہیں ہے، وہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ بتانا ضروری تھا کہ خبر جھوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔